تیسرا باب۔ حامان یہودیوں کو ہلاک کرنے کی سازش کرتا ہے۔ ان باتوں کے بعد اخشویرس بادشاہ نے اعجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب امرا سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا، اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا۔ پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا۔ تب بادشاہ کے ملازموں نے جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے مردکی سے کہا، تو کیوں بادشاہ کے حکم کو توڑتا ہے؟ جب وہ اس سے روز کہتے رہے اور اس نے ان کی نہ مانی، تو انہوں نے حامان کو بتا دیا تاکہ دیکھیں کہ مردکی کی بات چلے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں یہودی ہوں۔ جب حامان نے دیکھا کہ مردکی نہ جھکتا نہ میری تعظیم کرتا ہے تو حامان غصے سے بھر گیا، لیکن فقط مردکی ہی پر ہاتھ چلانا اپنی شان سے نیچے سمجھا، کیونکہ انہوں نے اسے مردکی کی قوم بتا دی تھی۔ اس لیے حامان نے چاہا کہ مردکی کی قوم یعنی سب یہودیوں کو جو اخشویرس کی پوری مملکت میں رہتے تھے ہلاک کرے، اور اخشویرس بادشاہ کی سلطنت کے 12ویں برس کے پہلے مہینے سے جو نسان مہینہ ہے، وہ روز بروز اور ماہ بماہ 12ویں مہینے یعنی ادار کے مہینے تک حامان کے سامنے پور یعنی کرہ ڈالتے رہے۔ اور حامان نے اخشویرس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس کے دستور ہر قوم سے نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے ہیں، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اعجاجی حمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا، صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں۔ شاہی اخشویرس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی۔ اور ہرکاروں کے ہاتھ بادشاہ کے سب صوبوں میں خط بھیجے گئے کہ 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو سب یہودیوں کو، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا بچے، کیا عورتیں، ایک ہی دن میں ہلاک اور قتل کریں اور نابود کر دیں، اور ان کا مال لوٹ لیں۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حامان مے نوشی کرنے کو بیٹھ گئے، پر سوسن شہر پریشان تھا۔